الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اور شرق و غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو نکہتیں بانٹتا پھرتا ہے صحرا تیرا. ندیاں بن کے پہاڑوں میں تو سب گھومتے ہیں، ریگزاروں میں بھی بہتا رہا دریا تیرا. تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا. اور ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کی کائنات، خالق کی کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے درجات کو بلند فرمایا، کچھ لوگوں کو بڑے بڑے بلند مقامات عطا فرمائے. تو ساتھ ہی وضاحت فرما دی کہ وہ بلند مقام کن کو عطا فرمائے. فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا اللہ نے انہیں بلند مقام عطا فرما دیا. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا کیا علم حاصل کرنے والے، علم رکھنے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ساتھ ہی فرمایا علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کو جتنا علم عطا کر دیا گیا اتنا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے حصہ مل گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء.
کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اگر ہم دھیان کریں اس بات کو سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ مقام کیوں عطا فرمایا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی فرمانے لگے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اصل میں بات کیا ہے، اگر ہم اس کی طرف دیکھیں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو جب ہم قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل بنیاد کیا تھی، کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہ عطا فرمایا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے برتری دی، اللہ نے فضیلت بخشی۔ جب آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فضیلت ملی تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب انہیں سجدہ کریں۔ تو جس کو جتنا زیادہ علم ملتا جاتا ہے اسی قدر اس کو زیادہ فضیلت ملتی جاتی ہے۔ تو علم کا حصول یہ ہر ایک شخص کے لیے لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک روایت کے اندر ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ لازم ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بازار کے اندر نکلتے، تو جب آپ بازار کے اندر نکلتے آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر درہ پکڑا ہوتا، کوڑا پکڑا ہوتا، اور آپ ان دکانداروں کو کوڑے سے مارا کرتے تھے جنہیں خرید و فروخت کرنے کا علم نہیں ہوتا تھا۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم خرید و فروخت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے دین کے مطابق خرید و فروخت سیکھ لو کہ دین کس طرح خرید و فروخت کا حکم دیتا ہے، دین کا طریقہ کیا ہے، دین کس طرح بتاتا ہے کس انداز سے بیع و شراء کرنے ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ ہر طبقے والے کو درے مارتے، ہر طبقے والے کو، ہر دکاندار کو آپ کوڑے مارا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک حجام آدمی ہے آپ اسے بھی کوڑے مارتے۔ آپ فرماتے کہ پہلے آؤ سیکھو کہ کس طرح بالوں کو کاٹنا ہے اور کون کون سے بالوں کو کاٹنا ہے، کون کون سے بال کاٹنا تمہارے لیے جائز ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر لمحہ لوگوں کو علم کی طرف راغب کرتے تھے، آپ سکھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے کہ لوگوں آؤ علم حاصل کرو، آؤ علم حاصل کرو، آؤ علم حاصل کرو۔ اور جس قدر زیادہ علم لوگوں کو ملتا جاتا اسی قدر وہ ممتاز ہوتے جاتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ ہر لمحہ علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ فرامین حضرت ابو ہریرہ سے مروی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہے، ہر لمحہ وہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے رہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ گر ہوتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علم کے حصول کے لیے بیٹھ جاتے، آپ علم سیکھنا شروع کر دیتے۔ تو ایک دن آپ کا بھائی آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سارا دن کام کرتا ہوں اور میرا بھائی سارا دن ادھر فارغ بیٹھا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس تمہارے بھائی کی وجہ سے تمہارے گھر والوں کو رزق عطا کر رہا ہے، کیونکہ یہاں بیٹھ کے یہ آدمی علم سیکھ رہا ہے۔ تو جس قدر کوئی آدمی زیادہ علم سیکھتا ہے اللہ رب العزت اسی قدر اسے زیادہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر یہ قول نقل فرماتے ہیں، حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سیکھو، تعلم العلم، علم سیکھو۔ فرمایا اگر تمہارے پاس مال ہے
تم علم سیکھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں خوبصورتی عطا فرما دے، تمہارے اندر خوبصورتی بڑھ جائے گی. اور فرمایا اگر تمہارے پاس مال نہیں، تم علم سیکھو گے اللہ رب العزت تمہیں مال عطا فرما دے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا، علم والوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر لمحہ علم کے حصول کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم فرمایا کرتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ صحابہ کو حکم فرماتے ہیں علم کے لیے، تو پھر جو شخص بھی علم سیکھے گا وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا. اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اسے علم سکھایا. تو ہر جگہ پہ جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، تو ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ ہر مقام پہ اللہ رب العزت علم کی فضیلت بیان فرماتا نظر آتا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، کل اے پیارے محبوب آپ فرمائیے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو اس مقام پہ بھی امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اپنے محبوب کو یہ فرمانا کہ اے پیارے محبوب علم کے لیے دعا کرو، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ فضیلت علم کو عطا فرمائی. اور یاد رکھیں کہ اگر کسی چیز کی اور زیادہ فضیلت ہوتی تو قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ضرور ہوتا. اللہ رب العزت ضرور فرماتا پیارے محبوب اس چیز کی زیادتی کے لیے دعا فرمائیے، لیکن کسی چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا سوائے علم کے، کہ علم کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا پیارے محبوب قل رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہر جگہ پہ علم کی فضیلت بیان کی گئی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، فرمایا جو علم ہے یہ اسلام کی جان ہے، اسلام کی زندگی ہے، اور فرمایا یہ دین کا ستون ہے. دوسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذکر کیا، فرمایا تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، فرمایا رات کی ایک گھڑی کے اندر علم سیکھنا، ایک گھڑی کے اندر علم سیکھنا فرمایا پوری رات عبادت کرنے سے افضل. اور اس مقام پہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں علم کا کوئی ایک باب، چاہے وہ وضو کا ہو، چاہے نماز کا ہو، چاہے غسل کا ہو، کوئی ایک چیپٹر کوئی ایک باب علم کا سیکھ لینا، اس کا آپس میں تکرار کرنا، ایک دوسرے کو یاد کروانا، فرمایا وہ ایک باب سیکھنا پوری رات بے ریا عبادت سے افضل ہے. کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر تو ریاکاری آ جائے گی، تو ریاکاری والا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں. لیکن فرمایا بے ریا کہ جسے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسی عبادت سے بھی ایک لمحہ علم حاصل کرنا افضل ہے. ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علم کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، ہر لمحہ لوگوں کو علم کے لیے سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین رجل اتاہ اللہ المال فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا اور وہ سارا دن ساری رات اللہ رب العزت کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا رہتا. دوسرا ارشاد فرمایا رجل اتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمھا، فرمایا دوسرا وہ آدمی کہ جسے اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہو، حکمت عطا فرمائی ہو، اور وہ اس علم کے ذریعے اس حکمت کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو علم سکھاتا ہو. فرمایا یہ دو ایسے لوگ ہیں جن پہ رشک کرنا جائز ہے. حسد کے بارے میں اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وعیدیں بیان فرمائی.
مختلف مقام پہ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح کھا جاتا ہے، فرمایا جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، فرمایا جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح جو حسد ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آدمیوں پہ رشک کرنا جائز ہے، فرمایا ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہو اور وہ بیٹھ کے لوگوں کو علم سکھاتا ہو، اور دوسرا فرمایا وہ آدمی جسے اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرمائی ہو اور وہ مال و دولت لوگوں کے درمیان حق پہ تقسیم کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، فرمایا جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ ہے، اگر کوئی آدمی صدقہ جاریہ کرتا ہے، کوئی کسی کے لیے آدمی آسانی پیدا کرتا ہے، صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی نیکی کرنا کہ جو نیکی چلتی رہے اور جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی نہر کے کنارے ایک نلکا لگوا دیتا ہے اس نیت سے کہ یار جو کوئی آدمی گزرے گا راستے سے پانی پیے گا، اب اس وجہ سے جتنے لوگ اس نلکے سے پانی پیتے رہیں گے اللہ رب العزت اس آدمی کو اسی قدر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا کوئی آدمی مسجد کے اندر پنکھے لگوا دیتا ہے تو جتنی دیر تک وہ پنکھے چلتے رہیں گے اسی قدر اللہ رب العزت اس پنکھے لگوانے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم ينفع به، فرمایا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، فرمایا سارے عمل ختم ہو جائیں گے، آدمی مرے گا، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو علم سکھا کے گیا ہو، علم پڑھا کے گیا ہو، سمجھا کے گیا ہو، تو فرمایا اس علم کا فائدہ یہ ہوگا قبر کے اندر بھی چلا جائے گا تو اس علم کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو وہ پڑھا کے گیا، جتنے لوگوں کو سمجھا کے گیا، اس پہ جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب نیک اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس نے علم دین سیکھا ہو تو نیک بنے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا علم سیکھنا یہ سب سے افضل ہے۔ تو جب آدمی علم سیکھے گا پھر اس پہ عمل کرے گا، پھر آگے لوگوں کو سکھائے گا تو درجات کے اندر بلندی ہوتی جائے گی، عمل کے اندر علم کے اندر اللہ رب العزت اضافے فرماتا جائے گا۔ تو آدمی کے لیے اس کی اولاد نیک اسی وقت ہوگی جب وہ اولاد علم سیکھے گی، وگرنہ حالات تو اسی قدر بگڑتے جا رہے ہیں کہ والدین کے لیے اولاد باعتبار اس کے کہ وہ اولاد ان کے لیے ذریعہ نجات بنتی، مصیبت بنتی جا رہی ہے، ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن جو صحیح دین پڑھتے ہیں، جنہیں صحیح دین سکھایا جاتا ہے، جب وہ صحیح دین پہ عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کے سینوں کو روشن کر دیتا ہے، ان کے دلوں کے اندر دین کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور اس دین کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بخشش کا سامان بن جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں العلم افضل من المال بسبعۃ اوجہ، فرمایا علم جو ہے یہ مال سے 7 بنیادوں کی وجہ سے، 7 صورتوں کی وجہ سے افضل ہے۔ سو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور وہ 7 کون سی وجہ ہیں؟ تو پہلی آپ نے ارشاد فرمایا کہ العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفرائض، فرمایا جو علم ہے یہ انبیاء کی وراثت ہے اور جو مال ہے یہ فرعونوں کی وراثت ہے۔ اور یاد رکھیں دوسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا العلم لا ينقص بالنفقۃ والمال ينقص، فرمایا جو علم ہے
جب یہ خرچ کیا جاتا ہے تو یہ بڑھتا ہے، لیکن فرمایا جب مال خرچ کرتے ہیں تو یہ کم ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا یحتاج المال الی الحافظ والعلم یحفظ صاحبہ، فرمایا جو مال ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ محتاج ہے اس بات کا کہ اس کی حفاظت کی جائے، لیکن فرمایا جو علم ہے یہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر مولا مرتضی نے ارشاد فرمایا چوتھی چیز، فرمایا اذا مات الرجل یبقى مالہ والعلم یدخل مع صاحبہ قبر، فرمایا جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کا مال باقی رہ جاتا ہے، پیچھے اسے چھوڑ جاتا ہے، لیکن فرمایا جو اس کا علم ہے اس کے ساتھ قبر کے اندر جاتا ہے، اس کی بخشش کا سامان بنتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا المال یحصل للمؤمن والکافر والعلم لا یحصل الا للمؤمن، فرمایا کہ مال جو ہے یہ مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن فرمایا دین کا علم وہ صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے، کسی کافر کو حاصل نہیں ہوتا۔ چھٹے نمبر پہ ارشاد فرمایا جمیع الناس یحتاجون الی صاحب العلم فی امر دینہم ولا یحتاجون الی صاحب المال، فرمایا کہ سب لوگ اپنے دینی معاملہ کے اندر عالم دین کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن کوئی عالم دین کسی مالدار کا محتاج نہیں۔ اور اس کی مثال اگلے دن میرے استاد محترم یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ لاہور کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ، اس کی بات استاد بیان فرما رہے تھے کہ جامعہ نظامیہ کے اندر ایک مرتبہ راشن کی کمی آ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم والوں کے لیے جو اس کے محبوب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں، جن کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء حقیقی وارث ہیں، تو ان ورثاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک کراچی کے مالدار آدمی کے خواب کے اندر آتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ فلاں مدرسے کے اندر رزق کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، بچے بھوکے ہیں، جاؤ ان کے لیے مال دے کے آؤ۔ اب یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو چاہیں جس پہ شفقت فرمائیں، جسے چاہیں اپنی زیارت کروائیں، لیکن مالدار لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زیارت فرما رہے ہیں تو وہ صرف علماء کی وجہ سے زیارت کہ بھائی علماء کرام کی جا کے خدمت کرو، اس خدمت کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواب کے اندر آ رہے ہیں، انہیں اپنا دیدار بخش رہے ہیں۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو علماء کی خدمت کرتے ہیں، اور جو بھی علماء کی خدمت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ میرے استاد محترم پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی، آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا نوجوان بیٹا دریائے جہلم کے اندر گرا، فوت ہو گیا۔ آپ فرماتے میں بڑا پریشان ہو گیا، میرا دل بیٹھ گیا، سارا دن روتا رہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں روتے روتے سو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا شاہ صاحب آپ پریشان رہتے ہیں، جاؤ ایک بیٹا عطا کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں جاگا اور میں اپنی قسمت پہ یہ ناز کرنے لگا کہ اللہ رب العزت نے میرا ایک بیٹا تو لیا، لیکن اس کے بدلے میں رسول اللہ کے دیدار نصیب فرمایا، اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں پورے 9 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے صاحب اولاد کر دیا، مجھے پھر بیٹا عطا فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دستگیری فرماتے ہیں، آپ مہربانی فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جس قدر کوئی آدمی زیادہ علم کی طرف آتا ہے اللہ رب العزت اسی قدر اس کی مہربانی فرماتا ہے، اس کے لیے کرم نوازیاں فرماتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی علم دین کے لیے نکلتا ہے، علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے، تو فرمایا فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث کی شرح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی تو ایک علاقے کے اندر جب یہ حدیث بیان کی گئی تو ایک آدمی وہ بڑا مذاق کیا کرتا تھا، وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے آیا، جب اس نے یہ حدیث سنی
حدیث کا مذاق اڑانے لگا. اس کے ذہن کے اندر آیا کہ یہ اس طرح کی تو بات نہیں ہو سکتی. وہ کہنے لگا کہ اگر فرشتے طالب علموں کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں تو کل سے میں جوتے پہن کے آؤں گا, میں دیکھوں گا ان کے پاؤں کس طرح ہمارے پاؤں کے نیچے کس طرح وہ پر بچھاتے ہیں. تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اگلے دن وہ جوتے پہن کے آیا, جیسے ہی چلنے لگا اسی وقت زمین کے اندر دھنس گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے علم والے لوگوں کی بے قدری کی, علم کی گستاخی کی, علم والے لوگوں کو ہلکا سمجھا. تو یاد رکھو علم کی جو فضیلت ہے وہ کسی صورت میں کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے جس قدر علم کو فضیلت عطا فرمائی, جس قدر علم کے لیے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا, بٹھایا, سمجھایا, کسی اور چیز کے لیے نہیں بٹھایا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں دو حلقے لگے ہیں, ایک لوگ ذکر کر رہے ہیں, دوسرے لوگ علم سیکھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف فرمائی, لیکن آپ علم والے لوگوں کے پاس بیٹھے, آپ علم والوں کے پاس بیٹھے. اور اسی لیے حضرت امام ربانی حضرت مجدد پاک الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف کے اندر اپنے مرشد کریم کو لکھتے ہیں. آپ فرماتے میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن میرا بڑا دل کرتا ہے میں طالب علموں کے پاس زیادہ بیٹھا کروں, میں فقہ کی کتابیں زیادہ پڑھا کروں, میں احادیث مبارکہ کی کتابیں زیادہ پڑھا کروں, تاکہ ان چیزوں سے مجھے زیادہ فائدہ حاصل ہو. اور یاد رکھیں شریعت مطہرہ جو ہے وہ جس قدر کوئی آدمی زیادہ سیکھے گا, ایک مسئلہ جب کوئی آدمی سیکھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی پہلی عمر کے اندر علم نہیں سیکھ پاتا, پھر بڑا ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, ارشاد فرمایا پھر وہ علم سیکھنا شروع کرتا ہے. بوڑھے ہونے کی عمر میں وہ علم سیکھنا شروع کرتا ہے, اسی حالت میں وہ فوت ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی شہیدوں کی لسٹ میں ہو جائے, وہ کل قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا تو شہداء کے نمبروں میں اٹھایا جائے گا, وہ شہید شمار کیا جائے گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ کوئی آدمی اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے. تو اگر اس راستے کے اندر کسی کو موت آ جائے تو پھر وہ اس طرح سمجھے گویا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں وہ شہید کر دیا گیا. تو جس قدر کوئی آدمی زیادہ علم سیکھتا ہے, زیادہ علم کی فضیلت کو جانتا ہے, اسی قدر آدمی زیادہ بلند ہوتا جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم ساعۃ خیر من قیام اللیل. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک لمحہ علم حاصل کرنا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ طلب العلم یومن خیر من صیام ثلاثۃ اشہر. سرکار نے ارشاد فرمایا ایک دن علم حاصل کرنا 3 مہینے روزے رکھنے سے افضل ہے. لیکن یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے کہ آدمی اگر کوئی 3 مہینے لگاتار نفلی روزے رکھے اس سے بہتر ہے ایک دن علم حاصل کر لے. تو جس قدر لوگ زیادہ علم کی طرف آئیں گے اللہ رب العزت اسی قدر زیادہ اجر عطا فرمائے گا. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب کوئی آدمی زیادہ علم سیکھتا ہے, علم کے راستے میں زیادہ چلتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسی قدر اسے زیادہ دولت بھی عطا فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم سے مال میں اضافہ ہوتا ہے, علم سے برکتیں آتی ہیں. اور کتنے ایسے لوگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ علم سیکھتے ہیں حالانکہ بظاہر ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا, لیکن اللہ رب العزت کبھی انہیں کمی نہیں دیتا. ایک عالم دین کی میں گفتگو سن رہا تھا تو مجھے بات بڑی پسند آئی. وہ کہنے لگے کہ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بیٹا ہمارا مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں, بیٹا ساڈا مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں, لیکن نالے بھی آندے بھئی مولوی کھاندے بڑا. تو اصل میں بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے علماء کرام ہیں اللہ رب العزت ان کے رزق کا ذمہ خود لے لیتا ہے.
ظاہر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو جس قدر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کریں گے اللہ رب العزت اسی قدر زیادہ انہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے تو یاد رکھیں یہ بچے ہمارے لیے سرمایہ بن جائیں گے، یہ بچے ہمارے لیے بہترین سرمایہ بنیں گے، کل قیامت والے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم دین ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں، ہوا کے اندر چلنے والے پرندے، یہ سارے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی مغفرت، اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی اس کا بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے، صرف سادہ ناظرہ قرآن مجید پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اسے سونے کا تاج پہنائے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی بچہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت 10 ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اس لیے ضروری ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لے آئیں۔ جب ایک ایک بچہ ہمارا دین پڑھے گا، دین سیکھے گا، تو ہمارے گھر کے اندر اللہ رب العزت رحمتیں پیدا فرمائے گا۔ جس گھر کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت اس گھر کے اندر رحمتیں پیدا فرما دیتا ہے، تو جس گھر کے اندر عالم دین رہے گا، حافظ قرآن رہے گا، خود بخود اللہ رب العزت کی رحمتیں ہر وقت اس گھر کے اوپر رہیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، دین سکھائیں، دین سمجھائیں، تاکہ ہمارے گھروں کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی رہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، قرآن کا علم سکھائیں، تاکہ ہمارے بچے ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔